السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں دین و دنیا چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق احمد۔ سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ یہ آپ کو سبسکرائب کا بٹن نظر آ رہا ہے، اس پر کلک کیجئے۔ پھر اس کے بعد گھنٹی ایک شو ہوگی، اس پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ جو ہے وہ آپ تک پہنچ جائے۔ لرن قرآن کورس لیسن نمبر 6 کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ ہم نے آخری مرتبہ سبق پڑھا تھا، زبر کے متعلقہ ہم سبق پڑھ رہے تھے، تو ایک دو باتیں اس سبق کے حوالے سے رہ گئیں، وہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ کے ساتھ دیکھیے، یہ تا ہے، اس کو صرف ہم تا کہتے ہیں، اور ایک یہ آپ کے سامنے جو میں نے سلیکٹ کیا ہے، اس کو گول تا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ گول تا جو ہے، جس طرح یہ تا بھی پچھلے حرف کے ساتھ ملی ہوئی آ رہی ہے، لام کے ساتھ تا ملی ہوئی ہے، لیکن وہ اپنی اصلی حالت میں ہی ہے، لمبی تا ہے، اس کو لمبی تا کہتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ اس کو تا ہی کہا جاتا ہے، لیکن اس کو گول تا کے نام سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ گول تا ہے۔ اچھا، یہاں دیکھیں، یہاں یہ پچھلے حرف کے ساتھ اٹیچ ہے، یہاں بھی گول تا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس لیے یہ فرق ذہن میں رہے، اس کو ہم تا کہیں گے اور یہ بھی تا ہے، مزید اس کی وضاحت کریں گے، کہیں گے یہ گول تا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم اپنے موجودہ سبق کی طرف آتے ہیں۔ عین زبر آ تک ہم نے سبق پڑھا تھا، آج ہم آگے پڑھیں گے غین۔ غین کی آواز غا زبر کے ساتھ غا، ٹھیک ہے، غا، ہر حرف کی آواز وہی ہوگی جو وہ حرف ہے، سوائے اس کے حمزہ کے۔ حمزہ لکھنے میں آتا ہے ہا میم، اس طرح لکھتے ہیں اس کو، یہ دیکھیں جی، یہ سمجھ آ گئی ہوگی، میں نے ذرا اصل میں وہ میرا ہاتھ ہل رہا ہے، حمزہ، لیکن جو اس کی آواز ہوگی وہ ہوگی آ۔ ٹھیک ہے، ساؤنڈ اس کا کیا ہوگا؟ آ، حمزہ زبر آ۔ اچھا، ہم ترتیب کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ غین زبر غا، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا۔ اب یہ موٹا حرف ہے، اس کی آواز بھی موٹی ہوگی، اس کا ساؤنڈ بھی موٹا ہوگا۔ کاف زبر کا، کاف زبر کا، کاف زبر کا۔ میم زبر ما، اب اس کو کچھ بچے پڑھ دیتے ہیں میم زبر میم، نہیں، میم کی آواز ما زبر کے ساتھ، زیر کے ساتھ چینج ہو جاتی ہے، پیش کے ساتھ بھی چینج ہو جاتی ہے، وہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے۔ میم زبر ما، نون زبر نا، میرے پیچھے پڑھتے جایا کریں تاکہ پریکٹس ہو۔ واو زبر وا، ہا زبر ہا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر ا، یا زبر یا۔ اب ہم شروع کرنے لگے ہیں سبق نمبر 4، کھڑا زبر۔ اس کو کھڑی زبر بھی کچھ لوگ پڑھتے ہیں، دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ زبر ہے اور یہ کھڑی زبر ہے۔ یہ زبر، اس کو زبر کہتے ہیں، اور ایسے یہ سیدھی اگر ہو تو اس کو کھڑی زبر کہا جاتا ہے۔ ایک تو یہ فرق ہے ان کا، ظاہری فرق۔ دوسرا فرق اس میں وہ یہ ہے کہ جس حرف کے اوپر یہ زبر ہو، اس حرف کی جو آواز ہوتی ہے وہ لمبی نہیں ہوتی، اس کی آواز کو لمبا نہیں کرتے۔ جیسے نون زبر نا، نون زبر نا، یہ غلط ہوگا،
ٹھیک ہے، لیکن جس حرف کے اوپر یہ کھڑی زبر ہوگی اس حرف کی جو آواز ہوگی وہ تھوڑی سی دراز ہوگی، لمبی ہوگی۔ مثال کے طور پہ حمزہ کھڑی زبر آ، اتنا لمبا کریں گے، اس کو حمزہ کھڑی زبر آ غلط ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کو نون زبر نا لمبا کرنا غلط ہوگا، اس کو چھوٹا کرنا غلط ہوگا۔ پھر اس کو ایک حد تک لمبا کرنا ہے، صرف ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کرنا ہے، یعنی کہ زیادہ لمبا نہیں کرنا۔ با کھڑی زبر با، بس اتنا لمبا کرنا ہے۔ تا کھڑی زبر تا، سا کھڑی زبر سا، جیم کھڑی زبر جا، حا کھڑی زبر حا، خا کھڑی زبر خا، دال کھڑی زبر دا، ذال کھڑی زبر ذا، را کھڑی زبر را۔ ایک بات یاد رکھیں اساتذہ اور والدین، بچے کو جو بھی آپ نے تختی پڑھانی ہے، سبق پڑھانا ہے، تلفظ جو ہے نا وہ سب سے پہلے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں کہ بچہ تلفظ کے ساتھ پڑھے۔ اس کو آپ تلفظ کے ساتھ پڑھائیں، اگر وہ تلفظ کی غلطی کر رہا ہے اس کو ٹوکا جائے کہ بیٹا نہیں، را زبر را، را کھڑی زبر را نہیں، غو موٹا کرو اس کو، وہ پھر اس کو موٹا کرے۔ ایک دو دفعہ آپ کے سمجھانے سے انشاءاللہ وہ بہتر ہو جائے گا، صحیح پڑھنا شروع کر دے گا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے شروع سے محنت کی ہے، الف با سے لے کے یا تک تلفظ کا خیال رکھا ہے، آگے جا کے آپ اس کو چھوڑ دیں، نہیں، جب تک قاعدہ ختم نہیں ہوتا تلفظ کو برقرار رکھنا ہے اسی طرح جس طرح ہم نے پہلی تختی پہ محنت کی تھی۔ وہ تو آلریڈی ہو چکی ہے محنت، اب صرف آپ نے اس کی نگرانی کرنی ہے کہ اس کے تلفظ جو ہیں وہ کوئی کمزور نہ ہوں، جو بہتر ہوئے ہیں وہ کمزور نہ ہوں، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات یہ ہے، بچے کو تھوڑا سا اس کا اعتماد بڑھانے کے لیے صرف ایک لائن آپ پڑھا دیں۔ مثال کے طور پہ صرف یہاں سے لے کے حمزہ کھڑی زبر آ سے لے کے ہا تک پڑھا دیں۔ اب اس کے سامنے ایک یہ طریقہ کار واضح ہو گیا ہے۔ اب اس کو کہیں کہ بیٹا آپ یہ جو ہے یہ آپ نے خود تیار کرنا ہے، اس کو یہ 2 لائنیں دے دیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر وہ 2 لائنیں بلکہ پہلے ایک لائن دیں، اگر وہ صحیح سناتا ہے اگلے دن آ کر، بالکل صحیح سناتا ہے، بغیر کسی اٹک کے وہ سناتا ہے، تو آپ اس کو پھر آگے 2 لائنیں دے سکتے ہیں۔ اگر وہ تھوڑا سا بیچ میں اٹک رہا ہے تو پھر اس کو 1 لائن ہی دیں، زیادہ سبق نہ دیں۔ کچھ اساتذہ ہوتے ہیں کہ بس ہی سبق دیتے چلے جاتے ہیں، جی بچے کو جلدی ختم کروانا، نہیں، وہ پھر بچہ جو ہے اس کی بنیادیں کمزور ہو جاتی ہیں، بچہ ضائع ہو جاتا ہے، اس چیز کا خیال رکھا جائے۔ اچھا جی، ہم شروع کرتے ہیں۔ زا کھڑی زبر زا، سین کھڑی زبر سا، شین کھڑی زبر شا، صاد کھڑی زبر صا، واد کھڑی زبر وا، طا کھڑی زبر طا، وا کھڑی زبر وا، عین کھڑی زبر عا، غین کھڑی زبر غا، فا کھڑی زبر فا، قاف کھڑی زبر قا، کاف کھڑی زبر کا، کاف کھڑی زبر کا، اس کو ذرا میں نے مختصر کیا، کاف کھڑی زبر کا، لام کھڑی زبر لا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد میم کھڑی زبر ما، میم کھڑی زبر ما، نون کھڑی زبر نا، واو کھڑی زبر وا، ہا کھڑی زبر ہا، ہا کھڑی زبر ہا، حمزہ کھڑی زبر
اب اس کی آواز لیکن اس کے تلفظ میں یعنی کہ اس کی سپیلنگ میں ہا آتا ہے، ہا سے شروع ہو رہا ہے حمزہ، ٹھیک ہے، امزہ نہیں اس کو کہتا، امزہ نہیں، حمزہ ہے۔ یا کھڑی زبر یا۔ اچھا، ایک بات اس میں بھی یاد رکھنے والی ہے، یہ جو عام طور پہ لکھا جاتا ہے اور اس کو بچے پڑھتے ہیں چھوٹی یہ بڑی یہ جو بڑی یہ کا استعمال ہے نا، یہ اردو زبان میں ہوتا ہے، اردو زبان میں کثرت کے ساتھ ہوتا ہے، میرے میں ہوتا ہے، میرے میں، ہمارے میں، ٹھیک ہے، ہمارے، میرے، دیگر اس طرح کے کافی الفاظ ہیں۔ لیکن عربی زبان کے اندر بالخصوص قرآن مجید میں جو ہم پڑھتے ہیں سادہ انداز میں، روایت حفظ میں، اس میں صرف ایک کلمہ کے اندر مج رے ہا استعمال ہوا ہے، رے، بقیہ جتنی بھی زیریں ہیں ان کو زیر، معروف زیر کے ساتھ، یعنی کہ مثال کے طور پہ میں پڑھتا ہوں حمزہ کھڑی زیر ای، اس کو اے نہیں کہنا، با کھڑی زیر بے، یہ غلط ہوگا، یہ آگے جا کے انشاءاللہ جب کھڑی زیر کا استعمال ہوگا پھر ہم بتائیں گے، یہ تھوڑا سا میں نے اس کے بارے میں وضاحت کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو بھی آپ نے یا پڑھنا ہے، بڑی یہ نہیں کہنا یہاں، یا کھڑی زبر یا، اور یا کھڑی زبر یا، ٹھیک ہے جی۔ اس سے آگے ہم چلتے ہیں، اس کے بعد دیکھیں سبق نمبر 5 لکھا ہوا ہے تنوین۔ اردو پڑھنے والے یا اردو کو سمجھنے والے، یہ جو اردو پڑھنا جانتے ہیں وہ یہ پڑھ سکتے ہیں، تنوین لکھا ہوا ہے۔ اب تنوین کسے کہتے ہیں، اس کو آپ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش۔ دوبارہ سنیں، 2 زبر جو کہ یہ آپ کے سامنے ہے، یہ 2 زبر ہے، ٹھیک ہے، اور 2 زیر کیا ہوتی ہیں وہ آگے جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے، فی الحال اس کا نام ذہن میں رکھیں، 2 زیر 2 پیش۔ اب یہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں آخر میں اس کی آواز میں نون کی آواز پیدا ہوتی ہے، اس کے تلفظ میں آخر میں نون کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں پڑھتا ہوں حمزہ 2 زبر ان، حمزہ 2 زبر ان، اب حمزہ کی آواز شروع میں آئی آ، پھر اینڈ پہ ٹھیک ہے، نون کی آواز آئی۔ جب 2 زبریں آئیں گی نا، یا 2 زیریں آئیں گی، یا اسی طرح 2 پیشیں آئیں گی، تو بچوں اس چیز کا خیال رکھنا ہے، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آخر میں نون کی آواز آنی چاہیے لازماً۔ 2 آوازیں ہوں گی، پہلی آواز اس حرف کی آواز ہوگی، دوسری آواز نون کی ہوگی۔ دیکھیں نا، با 2 زبر بن، اب بن کے اندر میں ایک لکھتا ہوں، آپ کو مزید سمجھ آئے گی۔ یہ دیکھیں میں نے لکھا ہے بن، یہ بن لکھا ہے میں نے۔ اب بن کے اندر پہلی آواز با کی ہے، دوسری نون ہے، بن، اس کو ہم اس طرح مثلا کر لیتے ہیں، لیکن یہ ابھی آپ نے سمجھا نہیں ہے، پہلے پڑھا نہیں ہوا، لہذا صرف میں نے ایک تھوڑا سا سمجھایا ہے۔ جب تنوین کو ہم پڑھیں گے تو تنوین کے اندر جو 2 آوازیں پیدا ہوں گی، ایک آواز اس حرف کی آواز ہوگی، دوسرا نون کی اینڈ پہ آواز آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کا خیال، یہاں بچے اکثر اٹک جاتے ہیں اور وہ جو ہے وہ اس کو بھی پڑھتے ہیں، وہ یہ پڑھتے ہیں حمزہ 2 زبر آ، با 2 زبر با، تو اس میں یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ اس غلطی سے آپ نے بچوں کو اچھی طرح گائیڈ کرنا ہے، سمجھانا ہے۔ تو آج کا سبق ہم یہیں پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ، چونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے، ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے، تو انشاءاللہ العزیز اگلے سبق میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، تنوین سے شروع کریں گے اور اس سے اگلا سبق بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو تمام بھائی جو ہیں جنہوں نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے اور ان کو پسند آئی ہے، تو وہ لازماً نیچے ایک ہاتھ سا بنا ہوگا ویڈیو کے نیچے، اور انگوٹھا اس کا اوپر ہوگا، اس کو لائک کہا جاتا ہے، تو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیجئے، یہ صدقہ جاریہ ہے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ ہمارے اس چینل کا حصہ بن جائیں،
اور جو بھی ہم ویڈیو اسباق کی صورت میں یا جو بھی اس چینل کے اندر اچھی ویڈیو آئے وہ آپ تک پہنچ جائے، اس کی اپڈیٹ آپ کو مل جائے، اور اس کی جو ہے وہ صورت یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل کا حصہ ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔